جہاد یہ حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے۔ جہاد کی شروط ہیں، اسلام کے اندر ہر عبادت کی شرطیں ہوتی ہیں، نماز کی شرط ہوتی ہے، نماز بغیر وضو کی نہیں ہوگی، ایسی جہاد ہے۔ جہاد اسلام کی کوہان ہے، اس جہاد کے لیے بھی اسلام کے اندر بہت ساری شروط ہیں، بہت سارے موانع اور رکاوٹیں ہیں۔ جب تک تمام شروط نہیں پائی جائیں گی، تمام رکاوٹیں ختم نہیں ہو جائیں گی، اس وقت اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے اعلان کرتا ہے کہ ہم جہاد کرتے ہیں، جہاد نہیں ہے، یہ اسلام کی رسوائی کا، اسلام کی بدنامی کا، مسلمانوں کی پستی کا اور مسلمانوں کی رسوائی کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ اصل جہاد وہ ہے میرے بھائیوں کہ جس کے اندر تمام شرطیں پائی جائیں، اور جہاد صرف اسی کا نام نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر نازل فرمایا، کیا فرمایا؟ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اللہ فرماتا ہے ان کافروں سے آپ بہت بڑا جہاد کیجئے۔ فرقان یہ مکی صورت ہے، جہاد مدینہ کے اندر فرض ہوا۔ اللہ کا ارشاد وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان منافق کافروں سے، ان مشرکین سے اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ آپ علم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے توحید کی دعوت دے کر کے، اسلام کی امن پسندانہ تعلیمات کو ان کے اندر عام کر کے، اور اس طریقے سے توحید کی نشر و اشاعت کر کے، اور ہر وہ کام جو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، توحید و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے جو بھی ذریعہ بن جائے، اور اسے اسلام کی نشر و اشاعت ہو، خیر پھیلے، توحید پھیلے، سنت پھیلے، یہ تمام چیزیں جہاد کے قبیل سے جہاد کے قبیل سے آتی ہیں۔ اس لیے جہاد صرف لڑائی اور جنگ کرنے کا نام نہیں ہے۔ اگر جہاد چھوڑ دیں گے، اصلاح کرنا یہ بھی جہاد ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی جہاد ہے، اور اس طریقے سے یتیموں اور غریبوں کی اور فقراء اور مساکین کی مدد کرنا یہ بھی جہاد ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا یہ بھی جہاد ہے، اور اس طریقے سے شیطان سے ابلیس سے جہاد کرنا، معروف کا حکم دینا، اور آج کے اس معاشرے میں توحید پر قائم رہنا، نبی کی سنت پر قائم رہنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ آج اس جہاد کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے پھیل ہو جاتے ہیں اور اس راستے کو چھوڑ دیتے۔ لہذا یہ جہاد سے مراد صرف وہ جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد سے مراد پورا دین ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، لا ينزعہ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک اپنے دین کی طرف پلٹو گے نہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری ذلت کو ختم نہیں کرے گا۔ لہذا ذلت اگر ہماری دور ہوگی، پستی ہماری دور ہوگی، ہماری نشأت ثانیہ اگر ہوگی، دنیا میں اگر جو ہمیں وقار ملے گا، اور عظمت رفتہ اگر دوبارہ واپس آئے گی امت مسلمہ کے لیے، تو دین پر عمل پیرا ہونے میں، دین پر عمل پیرا ہونے میں، دین کی طرف سب کو پلٹنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اس کے بعد ہی دین کے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس ذلت کو اور اس رسوائی کو ہم سے نکالے گا۔ لہذا یہ جو منافقین کا ٹولہ اور گروہ ہے، اور جو ملحدین ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ دین چھوڑ دو گے تب جا کر کے تمہیں دنیا کے اندر کامیابی ملے گی، ایسی کامیابی ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا کی کامیابی چند روزہ ہے، چند دنوں کے لیے ہے، آخرت کی کامیابی سب سے مقدم ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جعل الذل والصغار علی من خالف امری، مسلم احمد کی حدیث صحیح الجامع میں امام البانی نے اس کو ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے ذلت کو اور پستی اور رسوائی کو ہر اس شخص کے لیے مقدر کر دیا ہے جو میرے امر کی، میرے حکم کی مخالفت کرے گا، نبی کی مخالفت کرے گا، نبی کی سنتوں کو پامال کرے گا، نبی کی سنتوں کو چھوڑے گا، نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، دین کو چھوڑے گا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ذلت اور رسوائی رکھی ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر اپنی کامیابی اور اس طریقے سے اپنا عروج، اور اس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں اگر کہ ذلت اور رسوائی دور ہو، تو جب تک دین کو گلے نہیں لگائیں گے اس وقت میرے بھائیوں ہمیں دنیا کے اندر یہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہمارا دین، دنیا والے دوسرے دین کا عالم یہ ہے جتنا وہ اپنے دین سے دور ہوں گے اتنا زیادہ دنیا کے اندر ان کو تمکنت ملے گی۔ ہمارے دین کی خاصیت یہ ہے کیونکہ ہمارا دین یہ آخری دین ہے، یہ آخری شریعت ہے، باقی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اس دین کو پکڑ کر کے رکھیں گے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا کے اندر غلبہ عطا فرمائے گا، تمکنت عطا فرمائے گا، عروج اور بلندی عطا فرمائے گا۔ لہذا ایسے لوگوں کا قول باطل ہے، صادق مصدوق اور اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ ہم دین کی طرف پلٹیں، اور وہ قول حضرت عمر فاروق کا بڑا تاریخی اور آفاقی قول ہے جسے آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ جب بیت المقدس کو فتح کیا جاتا ہے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں۔ فلسطین
اور بیت المقدس آنے سے کچھ دور پہلے وہ اتر جاتے ہیں اونٹ سے، اپنا جوتا نکالتے ہیں، اپنے جوتوں کے بغل میں دباتے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر هذه الامہ، وہ کہتے ہیں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، پادریوں کے پاس جا رہے ہیں، بڑی متقدم قوم ہے، یہ دیکھ کر کے وہ ہنسیں گے، ہماری بدنامی ہوگی۔ آپ جوتے کو نکال لیا، جوتا آپ نے بغل میں کو دبا لیا، جوتا پہن کر کے داخل ہوئے۔ عمر فاروق نے کہا تھا ابو عبیدہ اگر تمہارے علاوہ کوئی بات کہا ہوتا تو مجھ کو درے لگاتا، میں اسے درے لگاتا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، انا کنا اذل قوم، ہم سب سے زیادہ ذلیل قوم تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہم کو اسلام سے عزت اور غلبہ دیا ہے۔ فما ابتغینا العزت بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ، ہم جس چیز سے اللہ نے ہم کو عزت دی ہے دین اسلام سے، اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز سے ہم عزت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو رسوا کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم دنیا کے اندر چاہتے ہیں اپنا کھویا ہوا وقار، ہم دنیا کے اندر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بلندی عطا فرمائے، ذلت و پستی کے عمیق غار سے نکال کر کے اللہ رب العالمین ہم سب کو بلندی کے راستے پر گامزن کر دے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو اپنائیں۔ لہذا ملحدین کا ٹولہ ہے، ایسے لوگوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی اور ایک بہت بڑی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے حکومت حاصل کر لو سب کی اصلاح ہو جائے گی، حکومت کے ذریعے سے اصلاح ہوگی۔ آج دنیا کے اندر 50 سے زیادہ مسلمانوں کے ملک ہیں، کیوں نہیں اصلاح ہو رہی ہے؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملک حاصل ہو جائے، حکومت مل جائے، حکومت مل جانے سے اگر اصلاح ہو جائے گی تو 52-55 ممالک ہیں جو مسلمانوں کے ملک ہیں، آخر اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آخر کیوں مسلمان ذلت و پستی کا شکار ہیں؟ اتنی ساری حکومتیں ہیں، کیوں آخر ایسا ہے؟ اس لیے حکومت صرف مل جانے سے اسلام آپ کو غلبہ نہیں ملے گا جب تک کہ ان کی تربیت نہیں کی جائے گی۔ تربیت یہ اہم ہے، یہ ضروری ہے۔ نبی نے جن کو مکہ کے اندر تربیت کی تھی وہی خلافت کے حقدار ہوئے۔ تمام عشرہ مبشرہ مکہ کے اندر اسلام قبول کیے تھے، انہوں نے حکومت سنبھالی، ہمارے بھی ان کی تربیت کی، تربیت کرنے کے بعد اس کے اہل ہوئے خلافت چلانے کے، حکومت چلانے کے، تب جا کر کے دنیا کے اندر اسلام پھیلا اور دنیا کے اندر جا کر کے شرک کا خاتمہ ہوا، گمراہیوں کا، اخلاقی جرائم کا خاتمہ ہوا، اسلام کا غلبہ حاصل ہوا۔ ہمارے نبی نے صلح حدیبیہ کے بادشاہوں کو خطوط لکھا، اصلاح اوپر سے نہیں ہوتی ہے، اصلاح نیچے سے ہوتی ہے۔ بچہ بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد اصلاح کریں گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ درخت بن گیا، درخت بننے کے بعد آپ پانی دو نہ دو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، جب تک وہ پودا ہے تب تک پانی دیں گے تب اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ لہذا اصلاح نیچے سے ہوتی ہے، اوپر سے اصلاح نہیں ہوتی۔ حکومت مل گئی الحمدللہ، جنت میں جانے کے لیے اسلامی حکومت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ امریکہ کے اندر بھی رہ کر کے جنت کے اندر جا سکتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی آپ جہنم کے اندر جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس توحید خالص نہیں ہے، آپ کی دینی تربیت نہیں ہوئی، آپ سنت پر قائم نہیں ہیں۔ آپ چاہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مر جائیں، آپ کو مکے کے اندر دنیا کے آئے ہوئے تمام حجاج کرام آپ کے جنازے کی نماز بھی پڑھ دیں تب بھی آپ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ توحید خالص پر ہیں، آپ شرک سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، نبی کی سنت کو اپنائے ہوئے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں مر جائیں آپ جنت کے حقدار ہوں گے، اللہ رب العالمین کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے جنت میں جانے کے لیے اسلامی حکومت کا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلامی حکومت کے اندر رہیں گے تبھی آپ کو جنت ملے گی۔ اور پھر اگر اصلاح نہیں ہوگی، زانیوں اور چوروں اور ڈاکوؤں کا جو لٹیرا ٹولہ آئے گا اور حکومت بنائے گا، وہ کیا کریں گے میرے بھائیوں؟ کیا اسلام کو نافذ کریں گے؟ کیا وہ توحید کا نفاذ کریں گے؟ کیا وہ کریں گے؟ اور ایسے لوگوں کے ہاں تو قاعدہ یہی ہے کہ الغایہ تبرر الوسیلہ، ہمارا مقصد اصلاح ہے، ہمارا مقصد حکومت حاصل کرنا ہے، لہذا سب کو اکٹھا کر لو، رافضی بھی آ جائے، خارجی بھی آ جائے، صحابہ کرام گالیاں دینے والا جائے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو الزام لگانے والا زنا کہا جائے۔ ابھی ہوا آیا تھا ایک جماعت آئی تھی ہمارے ہندوستان کے اندر اور باقاعدہ معاف کر دیجئے گا اور نہیں معاف کیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جماعت اسلامی کے لوگوں نے باقاعدہ ان سے ملاقات کی، ان کے آفس میں گئے اور باقاعدہ ان سے ملاقات کیا۔ ان لوگوں نے یہ جو ایران جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالیاں دینے والے، ان پر زنا کے الزام لگانے والے، اے بے غیرتو میں تم سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی تمہاری ماں کو گالی دے، تمہاری بہن پر زنا کے الزام لگائے، تمہاری بیٹی پر زنا کے الزام لگائے، کیا تم اسے معاف کرو گے؟ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اور
مومنوں کی ماں ہیں، ان پر زنا کے الزام لگانے والے اور یہ کہنے والے اگر ہمیں حکومت مل گئی عائشہ کو نکالیں گے ہم قبر سے اور اس کو زنا کریں گے، زنا کے جرم میں اس کو رجم کریں گے، یہ عقیدہ رکھنے والے ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو اور دیگر عشرہ مبشرہ جنت کی بشارت پانے والوں کو جہنمی اور کافر اور ملعون قرار دینے والے ایسے لوگوں کے ساتھ پینگے بڑھاتے ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہو، کہاں گئی تمہاری ایمانی غیرت؟ یہ ایمانی غیرت اس لیے مر گئی کہ ان کے پاس توحید اور سنت کی غیرت کے نام کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ اس لیے اگر یہ سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے اور اسلام آئے گا، کون سا اسلام نافذ ہوگا؟ کون سا اسلام نافذ ہوگا؟ رافضی والا، خارجی والا، صوفیوں والا، قبر پرستوں کا؟ ایسے لوگوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا مقصد ان کا حکومت کا حاصل کرنا ہے، اس لیے ان کی ناک کے نیچے قبر پرستی ہوتی ہے، سیدہ زینب کی قبر کی عبادت کی جاتی ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے علاوہ طاغوت کی بات کی جاتی ہے، غیر اللہ کی بات کی جاتی ہے۔ یہ انہیں بہت معمولی جرم سمجھ میں آتا ہے، یہ جرم ہی نہیں سمجھتے۔ امت کو اکٹھا کرنا ہے، امت کی اصلاح کرنا ہے، حکومت مل جائے گی اصلاح ہو جائے گی، نہیں میرے بھائیو، خوش نصیب ہو آپ مملکت سعودی عرب اندر موجود ہو۔ یہی مملکت سعودی عرب ہے جہاں پر شرک اور بدعات کا بازار گرم تھا۔ ایک خاتون کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس مملکت کو دنیا کے اندر وجود بخشا۔ ایک خاتون کی وجہ سے ایک عورت کی اصلاح ہو جائے، ایک شخص کی اصلاح ہو جائے، تربیت نبی کے طریقے پر، قرآن و سنت پر، توحید و سنت کی بنیادوں پر اگر ہو جائے میرے بھائیوں، ایک انسان تنہا پوری حکومت بنانے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے سے جو حکومت وجود میں آئے گی میرے بھائیوں وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی۔ یہی مملکت سعودی عرب ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ دور کے عظیم مجدد جب یہاں سے حریملہ سے نکل کر کے یہی آپ کے ریاض کے بغل میں ہے درعیہ پہنچتے ہیں، محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، وہاں کے والد تھے جن کے ہاتھ پر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا تھا۔ وہ جا کر کے اپنے کسی ایک شاگرد جن کا نام غالباً سویلم تھا، جا کر کے ان کے ہاں ٹھہرتے ہیں، ان کی اور جو محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کی بیوی تک خبر پہنچتی ہے، انہوں نے پہلے توحید قبول کر لیا تھا، سنت قبول کر لی تھی، شرک اور بدعات کو چھوڑ دیا تھا۔ جب ان تک خبر پہنچتی ہے، جب ان کے شوہر رات میں آتے ہیں، کہتے اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت بھیجی ہے، محمد بن عبد الوہاب جیسی عظیم ترین شخصیت یہ ہمارے اس یہاں شہر کے اندر آئی ہوئی ہے، میں چاہتی ہوئی ہوں کہ آپ ان کے پاس جاؤ، پورے لشکر کے ساتھ جاؤ، یہ نہیں کہ ان کو اپنے پاس بلانا۔ اگر تم دنیا کے سلطان ہو، وہ علم کا سلطان ہے، وہ اس دور کا مجدد ہے، لہذا اسے اپنے پاس نہ بلانا، علم کی ناقدری ہے، علم کی ناشکری ہے، تم ان کے پاس جانا۔ محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ پورے لشکر کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، پورے فوجیوں کے ساتھ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں جس شاگرد کے پاس محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی، انہیں توحید کی دعوت دی۔ آج یہ کہتے ہیں لوگ کہ یہاں کے حکمران، یہاں کے علماء، یہاں کے بادشاہوں کو دعوت نہیں دیتے، ان کی اصلاح نہیں کرتے، یہ سب جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ جو دین میں جھوٹ بول سکتا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے جھوٹ بولنا اس کے لیے کتنا آسان ہوگا۔ یہاں کے علماء دیکھیں آپ جا کر کے کتنی نصیحتیں کرتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، سنت کی دعوت دی، انہوں نے قبول کر لیا، بیعت کیا۔ اللہ رب العالمین اتنی عظیم سلطنت 300 سال کا تقریباً عرصہ گزر چکا ہے اس مملکت سعودی عرب کے وجود پر۔ دنیا کی سب سے قدیم یہ اگر کوئی خاندان حکومت کر رہا ہے تو ملک آل سعود ہیں، جو اس وقت جن کی یہاں جو حکومت چل رہی ہے یہ کس بنیاد پر ان کی تربیت کی گئی؟ دین کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر۔ اس لیے آپ دیکھیے ہر جگہ آپ کو توحید کا منظر نظر آئے گا، کہیں آپ کو قبر پرستی نہیں، کہیں مزار پرستی نہیں، کہیں جھنڈے نہیں، کہیں عرس نہیں، کہیں اور ساری چیزیں نہیں ہیں۔ الحمدللہ توحید کی برکت ہے، لہذا ایک خاتون کی وجہ سے اللہ رب العالمین اتنی عظیم سلطنت دنیا کے اندر وجود کے اندر لائی۔ اس لیے پہلے تربیت ہے، پہلے تربیت کرنا، اس کے پہلے اصلاح کرنا، اس کے بعد اگر ہر فرد کی اصلاح ہو گئی، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے قوم بنتی ہے۔ جب پورے قوم کی اصلاح ہو جائے گی، اسی قوم سے جو بندہ آئے گا وہی جب نکل کر آئے گا وہی حکومت کرے گا، تو جیسے وہ لوگ ہوں گے ویسے حاکم وقت بھی ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے جیسی رعایا ویسے حکمراں ہوتے ہیں۔ لہذا اگر اصلاح ہو گئی پورے معاشرے کی، سب نیک لوگ ہیں، پاک معاشرہ ہے، اچھے لوگ ہیں، دیندار ہیں، موحدین ہیں، متقین ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنے والے، بندوں کے حقوق ادا کرنے والے سب کے سب لوگ ہیں، انہی افراد میں سے نکل کر کے حکومت کی باغ ڈور جو سنبھالے گا، حکومت کے تخت پر جو بیٹھے گا، وہ لوگوں کی اصلاح کرے گا توحید کی بنیاد پر، سنت رسول کی بنیاد پر۔ یہاں سے اصلاح ہوتی ہے، لہذا اصلاح حکومت کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جو قاعدہ ہے تمہارا، یہ باطل قاعدہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد نیک ہے تو کوئی بھی وسیلہ اپنا لو۔ آپ کو اولاد چاہیے، زنا کے ذریعے سے بھی اولاد مل جاتی ہے، کہیں جائز ہوگا آپ کے لیے؟ نہیں جائز ہوگا۔ گایا
وسیلہ کی تبریر نہیں کرتا ہے، غایہ بھی صحیح ہونا چاہیے، مقصد بھی، اور اس مقصد کو پانے کے لیے راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے، طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر طریقہ نہیں صحیح ہے، آپ کا مقصد کتنا ہی اعلیٰ اور رفیع کیوں نہ ہو، وہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کے ذریعے سے اصلاح نہیں ہوگی۔ اس لیے غایت اور مقصد یہ وسیلے کی تبریر نہیں کرتا، ہر وسیلے کو جائز نہیں قرار دیتا۔ اس لیے یہ لوگ قوالی کے ذریعے سے، ڈرامے کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ قوالیاں سنائی جاتی ہیں، قوالی بھی منعقد ہوئی، قوالی منعقد کی گئی جماعتوں کی طرف سے جو اپنے آپ کو سب سے بڑی جماعت کہتے ہیں، اسلام کا اور اصلاح کا دعوے دار ہیں۔ قوالیوں کے ذریعے سے بچیاں، یہ عورتیں آ کر کے قوالیاں پڑھ رہی ہیں، اور یہ شرعی اسلام کی نشت ثانیہ اور مسلمانوں کی عروج کے لیے اور ان کی بلندی کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ لہذا حکومت مل جانے سے بھی لوگوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔